ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے پچھلی قوموں کے اور انبیاء کے جو قصے ہیں جگہ جگہ پر ان کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ ان کی حکمت کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ ان کے واقعات سے نصیحت حاصل کر سکیں، عبرت حاصل کر سکیں۔ ان واقعات اور ان قصوں میں سے ایک قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے، جس کو بیان کرنے سے پہلے قرآن نے کہا نحن نقص علیک احسن القصص، میرے حبیب آج ہم آپ کو جو قصہ سنانے جا رہے ہیں وہ بہترین قصہ ہے۔ اب اس کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے واقعات بڑے تسلسل کے ساتھ بیان ہوتے ہیں۔ کس طرح بچپن کے زمانے میں حسد کی بنا پر بھائی ان کو والد سے کسی بہانے کے ذریعے سے لے گئے اور وہاں جا کر کیسے انہوں نے کنویں کے اندر پھینکا، پھر کس طرح حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی حکمت بالغہ کے تحت اس کنویں سے نکلے، پھر کیسے آگے جا کر مصر کے بازاروں کے اندر بکے اور پھر زلیخا کے گھر کے اندر آ گئے، پھر زلیخا نے ان کو ورگلانے کی کوشش کی اور اس کے بعد پھر چلتے چلتے وہ قید خانے کے اندر چلے گئے انکار کی بنا پر، پھر کس طرح قید خانے میں سے نکل کر یوسف علیہ السلام مصر کے تخت کے اوپر بادشاہ بن کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد اسی صورت کی آیت نمبر 90 کے اندر اللہ رب العزت نے پوری صورت کا جو خلاصہ تھا نا، نچوڑ تھا، وہ ایک جملے کے اندر بیان فرمایا۔ آیت نمبر 90 میں اللہ نے فرمایا اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ کہ اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے کہ جو شخص بھی مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ تقوی اور صبر کی روش کو اپناتا ہے تو ہم ایسے نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ یہ یوسف علیہ السلام کی پوری صورت کے قصے کا خلاصہ ہے جو اللہ رب العزت نے سارے واقعہ کو بیان کرنے کے بعد اینڈ پر ارشاد فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ساری زندگی ان دو چیزوں کی آئینہ دار ہیں۔ آپ دیکھیں ان کے اوپر کیسے کیسے نشیب و فراز آئے، کیسے کیسے حالات آئے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے ساری زندگی ان دو چیزوں کو تھام کر رکھا۔ اچھا، تقوی کا کیا مطلب ہے؟ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جو خواہشات، خیالات، تمنائیں پیدا ہوتی ہیں ان پر روک تھام کرنا، یعنی اللہ کے خوف کے تابع رکھنا۔ کوئی خواہش پیدا ہوتی ہے اندر اور انسان دیکھے کہ یہ شریعت کے اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو ان کو اندر ہی اندر دبا لینا، اس ملکہ کو تقوی کہا جاتا ہے۔ اور صبر کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ باہر حالات بے شمار مرتبہ ناخوشگوار آتے ہیں، ایسے حالات آتے ہیں جو انسان کو پسند نہیں آتے ہیں، مشکلات، مصائب، تکالیف، پریشانیاں، الجھنیں، کلفتیں آئیں تو ایسی صورت کے اندر بھی انسان جذبات سے مغلوب ہو کر ریئیکٹ نہ کرے، رد عمل کے طور پر کسی منفی طرز عمل کا شکار نہ ہو، بلکہ اپنے آپ کو تھام کر رکھنا، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ یہ دو ہتھیار ہیں جو اللہ رب العزت نے بتائے اور فرمایا کہ جو بھی بندہ ان دو کو تھام لے گا تو ہم ایسے نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں جس دنیا کے اندر ہم رہ رہے ہیں، اس دنیا کے اندر زندگی کا سفر کبھی بھی ہموار راستوں پر طے نہیں ہونا ہے۔ یہاں بے شمار مسائل ہیں، مصائب ہیں، مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، مخالفتیں ہیں، مزاحمتیں ہیں، اپز اینڈ ڈاؤنز ہیں اور بے شمار قسم کے زگ زیگز یہاں پر آنے ہیں۔ تو ان کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں اور ہم ان کے نتیجے کے اندر یا مایوس ہو کر، تھک کر، پست ہمت ہو کر بیٹھ جائیں یا مخالفت پر، مزاحمت پر آ جائیں، بلکہ ان کا حل یہی ہے جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ دو ہتھیار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے، اور ایک اور مقام پر فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اے لوگو تمہارے خلاف مخالفتیں آئیں گی، مزاحمتیں آئیں گی اور تمہارے متعلق بے شمار قسم کی باتیں بنائی جائیں گی، تمہیں بہت کچھ سننا پڑے گا اور بہت کچھ سہنا پڑے گا، اور فرمایا کہ اگر تم صبر اور تقوی یہ دو چیزوں کو تھام لو تو یہ میرا وعدہ ہے تمہارے ساتھ لا یضرکم کیدہم شیئا، کسی بھی تمہارے خلاف سازش کرنے والے کی سازش کو میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا، کوئی نقصان تمہیں نہیں پہنچا سکے گی۔ اللہ رب العزت نے اپنی راہ پر چلنے والوں کو یہ گارنٹی دے دی ہوئی ہے کہ تم یہ دو ہتھیاروں کے ذریعے سے راستے میں آنے والی تمام مشکلات اور مصائب کا مقابلہ کرو تو میری مدد و نصرت تمہیں پھر تمہارے ساتھ ہوگی۔ ہاں ابتدا میں ہو سکتا ہے
انسان کو وقتی طور پر مغلوب ہونا پڑے، پست ہونا پڑے، لیکن ان دی لانگ رن آفٹر آل اینڈ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والا عاقبۃ للمتقین، جو انجام ہوتا ہے وہ متقیوں کا ہوتا ہے اور صبر کرنے والوں کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔